دوپہر کا وقت تھا، سردیوں کا موسم تھا، مصر کی سرزمین تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت لگ چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے فیصلے سنائے جن کو دیکھ کر عقل بھی حیران رہ جاتی ہے اور تاریخ بھی یہ عقل مندانہ فیصلے لکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ مقدمہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت ہی انوکھا اور بڑا مشکل ترین مقدمہ تھا، کیونکہ ملزم پر اس کا جرم ثابت ہونے کے بعد بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی ترکیب نکالی کہ اس کو بے گناہ ثابت کر دیا اور تمام لوگوں کو حیرانی میں ڈال دیا۔ وہ عدالت کوئی عام عدالت نہیں تھی، بلکہ تاریخ کی سب سے بڑی عدالت تھی، چونکہ اس عدالت میں مصر کے بڑے بڑے قاضی، سلطان کے وزیر اور مشیر شامل تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس مقدمے کو سن رہا تھا۔ سلطان کے سامنے ایک عورت کو پیش کیا گیا جس کو ایک مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور اس کے ساتھ گواہ بھی اپنی گواہی دے چکے تھے۔ تمام حاضرین سلطان سے توقع کر رہے تھے کہ سلطان اس عورت کو شریعت کے مطابق ایک نامحرم کے ساتھ زنا کرنے کی سزا سنائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو کہا کہ تم اپنی مکمل داستان تمام لوگوں کے سامنے سناؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم نے کس مجبوری میں گناہ کیا اور تمہیں کیا سزا دینی چاہیے۔ اس عورت نے کہا، سلطان معظم، میں ایک چرواہے کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بکریاں چراتا ہے اور ان بکریوں کو بیچ کر ہماری زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میرے والد کا یہ واحد ذریعہ آمدنی تھا۔ اگر کبھی میرا والد بیمار ہو جاتا تو ہمارے گھر میں فاقے پڑ جاتے۔ چند دن پہلے میرے بابا ایک چھوٹی سی سرسبز پہاڑی پر اپنی بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک میرے بابا کا پیر پھسلا تو وہ پہاڑی سے گر گیا اور اس کی ٹانگ میں شدید چوٹ آ گئی۔ حکیم صاحب سے اس کا علاج کروا رہے ہیں، لیکن ابھی تک میرا بابا بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا۔ اس لیے مجبوری میں آ کر جب میں نے دیکھا کہ ہمارے ریوڑ بھوک سے مرنے لگے ہیں اور ہمارے گھر میں فاقہ نہ پڑ جائے تو میں نے اپنے بابا کو کہا کہ اب جانوروں کو اور خود کو بھوک میں مارنے سے بہتر ہے کہ میں خود اپنی بکریوں کو لے کر جاؤں اور ان کو سبز چراگاہوں میں پھرا کر لے آؤں تاکہ یہ جانور بیچارے بھی اپنا پیٹ بھر سکیں اور ان کے ذریعے ہم اپنا پیٹ بھر سکیں۔ میرا بابا مجھے روکتا رہا، لیکن میں نے اپنے بابا کی ایک بھی نہ سنی اور بکریوں کے ریوڑ کو لے کر چل پڑی۔ مجھے بکریاں چرانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، کبھی ریوڑ ادھر چلا جاتا تو کبھی ادھر۔ بکریوں کا ریوڑ میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں چراتے چراتے بکریوں کو ایک نہر کے کنارے لے گئی۔ وہاں سبزہ ہی سبزہ تھا کیونکہ نہر خشک ہو چکی تھی اور نہر کے اندر بہت زیادہ سبزہ تھا، لیکن کم عقلی میں مجھے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ میرے ساتھ پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ اگر مجھے پیاس لگے گی تو میں کیا کروں گی؟ بکریاں چل رہی تھیں، دھوپ کی تپش کی وجہ سے میری پیاس بڑھتی جا رہی تھی اور تھوڑا وقت گزرنے کے بعد اب پیاس میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی بکریوں کے ریوڑ کو وہیں چھوڑا اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑتے دوڑتے مجھے نہر کے دوسری طرف ایک اور چرواہا نظر آیا۔ وہ بھی میری طرح بکریاں چرا رہا تھا۔ مجھے ڈر لگا کہ اس سنسان جگہ پر مجھے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن جب میں نے سر پر پانی پھرتے دیکھا تو میں اس چرواہے کے قریب گئی اور اس سے کہا، بھائی صاحب، آپ کے پاس پینے کے لیے چند گھونٹ پانی کے ہوں گے؟ اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو مجھے دے دیں، اب پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اس چرواہے نے جیسے ہی میرے حسن کو دیکھا تو اس کے دماغ میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور وہ مجھے گندی گندی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں صرف ایک ہی صورت میں پانی دے سکتا ہوں کہ اگر تم اپنا جسم میرے حوالے کر دو۔ وہ میری مجبوری جان چکا تھا، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن میں نے پھر بھی اس کی پیشکش کو قبول نہ کر کے واپس اپنے ریوڑ کی طرف پلٹنے لگی تو پیاس کی شدت نے مجھے اتنا جھنجھوڑا کہ میں اسی وقت وہاں پر گر گئی۔ دوبارہ میں مشکل سے اٹھی، لیکن وہ چرواہا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جان بچانے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ مردار بھی کھا سکتا ہے، تو یہ تو اتنی بڑی بات نہیں۔ میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور میں نے اپنا جسم اس کے حوالے کر دیا۔ مجھے کبھی کسی نامحرم مرد نے نہیں چھوا تھا۔ اتنے خوبصورت اور حسین و جمیل ہونے کے باوجود کبھی میں نے کسی مرد کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن اپنی جان کی خاطر میں نے ایک عام سے چرواہے کے حوالے اپنا جسم کر دیا۔
اس نے تھیلے سے 1 گیلن پانی کا نکالا اور مجھے دیا۔ میں نے پیٹ بھر کر پانی پیا اور اب مجھے لگا کہ میں زندہ ہوں۔ پھر وہ چرواہا مجھے نہر کے نیچے لے گیا اور اپنی ہوش مٹانے لگا۔ اب یہ شروع ہوا ہی تھا کہ ادھر سے ایک زمیندار کے 3 ملازم وہاں آ نکلے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا اور مجھے پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ جتنی میں قصوروار ہوں اتنا ہی یہ چرواہا بھی ہے، تو انہوں نے کہا یہ چرواہا ہمارے زمیندار کا خاص بندہ ہے، ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تم نے اسے اپنے جسم کا لالچ دیا ہوگا اور اس لالچ میں یہ تمہارے بہکاوے میں آ گیا، لہٰذا تم قاضی صاحب کے پاس چلو، وہ تمہیں شریعت کے مطابق سزا سنائیں گے کہ تم نے ایک نامحرم کو بہکاوے میں ڈال کر اس کو زنا کرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن میری کسی بات پر کسی نے اعتبار نہیں کیا۔ جب قاضی صاحب کو جا کر ان 3 نوکروں نے ساری صورتحال بتائی تو قاضی صاحب نے بغیر تحقیق کے ان جھوٹے گواہوں کے بیانات کے مطابق مجھے سزا سنانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے دل میں سوچا کہ اپنی جان بچانے کی خاطر میں نے اپنی عزت داؤ پر لگا دی اور اب اپنی زندگی بھر کی عزت کو گنوانے کے بعد مجھے کچھ فائدہ نہ ہوا اور حتیٰ کہ میں خود اور مصیبت میں پڑ گئی، مجھے اپنے سے زیادہ اپنے معذور باپ کا دکھ دکھائی دے رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے سزا ہو گئی تو میرے پاپا کا کیا ہوگا، جو اٹھ کر ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پی سکتے، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ جب میں نے یہ سب سوچا تو اس وقت میرے قدموں میں جان آ گئی اور میں وہاں سے قاضی کے سپاہیوں سے ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ اب قاضی کے سپاہی میرے پیچھے اور میں آگے آگے دوڑ رہی تھی۔ دوڑتے ہوئے مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں نے دیکھا، جنہوں نے مجھے پکڑ لیا اور پوچھا، اے خاتون تم ننگے سر کیوں بھاگ رہی تھی؟ تو میں نے ان کو روتے ہوئے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی سلطان کی طرح بہادر، ایماندار اور باقیدار انسان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ اپنے سلطان کی عدالت میں پیش کریں گے، وہی آپ کا مقدمہ سنیں گے اور جو حق پر ہوگا انہیں شریعت کے مطابق جزا و سزا دیں گے۔ اور اس لیے مجھے اتنی بڑی محفل میں، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام وزیروں اور مشیروں کے لیے کی تھی، مجھے ایک ملزم بنا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس لڑکی نے بتائی تو اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عدالت میں موجود مختلف قاضیوں سے کہا، آپ کے علم کے مطابق اس عورت کا اب کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ تو تمام قاضیوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا کہ گناہ تو بس گناہ ہوتا ہے اور گناہ کے بدلے میں صرف سزا ہوتی ہے، تو کسی نے کہا یہ عورت بکریاں چرانے ہی کیوں گئی تھی، اسے گھر میں رہنا چاہیے تھا، تو کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ۔ اب تمام قاضیوں کے بیانات سے سلطان کو پتہ چل گیا کہ اس لڑکی کو سزا ہوگی، اور لڑکی خود ایک نامحرم مرد کے ساتھ اپنے گناہ کا اقرار بھی کر چکی تھی۔ لیکن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اگر عورت جبری زنا کرے تو اس پر کوئی سزا عائد نہیں ہوتی، لہٰذا اگر کوئی میری اس بات کو ٹھکرا سکتا ہے تو صحیح، ورنہ اس عورت کو باعزت رہا کیا جاتا ہے۔ سینکڑوں افراد سے بڑے مجمع میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ اس عورت کے منہ سے گناہ کا اقرار کرنے کے باوجود اس کو سزا سنا سکتے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو باعزت رہا کر دیا اور سلطان نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت قاضی صاحب اور اس چرواہے کو پکڑ کر عدالت میں حاضر کیا جائے۔ محفل جاری رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی اسی وقت روانہ ہوئے اور قاضی صاحب کو اور چرواہے کو سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چرواہے سے کہا کہ تم نے ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں جو مانگا وہ پانی بھی تمہارا اپنا نہیں تھا، کیا تم نے اس پانی کے سکے ادا کیے تھے اور اس کے بدلے میں تم نے ایک باکردار عورت کی عزت کو لوٹ لیا؟ اور پھر قاضی صاحب سے مخاطب ہوئے کہ اتنا بڑا عہدہ جس مقصد کے لیے تمہیں دیا گیا تھا، کیا تم نے اس عہدے کی لاج رکھی؟ تو ان دونوں کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عدالت میں ان دونوں کو سخت سے سخت سزا سنا دی اور پھر اعلان کیا کہ اگر کبھی بھی کوئی قاضی، چاہے مدعی چھوٹا ہو یا بڑا، اگر انصاف پر مبنی فیصلہ نہ کرے یا کسی بھی فیصلے میں امیر اور غریب کی دلیلوں میں انصاف نہ کر سکے تو اس کا انجام اس قاضی اور چرواہے کی طرح ہوگا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے
قاضی کو اپنے عہدے سے برطرف کر کے زندان میں ڈال دیا اور اس چرواہے کو شریعت کے مطابق سزا سنا دی، اور اسی طرح ایک بے قصور اور مظلوم لڑکی کو انصاف مل گیا۔ اور پھر اس داستان کو سننے کے بعد ایک وزیر کے بیٹے، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریبی وزیر تھا، اس نے اس چرواہے کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنے کی حامی بھر لی، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت قاضی کے ہاتھوں وزیر کے بیٹے اور اس چرواہے کی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور اسی طرح اس نے اس لڑکی کی عزت کو بھی بچا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محفل میں تاریخی الفاظ کہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی انسان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، کیا پتہ کل کو وہ وقت آپ پر یا آپ کی اولاد پر بھی آ سکتا ہے، اور اگر آج آپ کسی کے ساتھ ناجائز کریں گے تو کل کو آپ یا آپ کی اولاد اس ناجائز کا دگنا حصہ ادا کرے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔